من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد حسن ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَتَّكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات ایک مرتبہ سب مل کر خوش رہیے، سلامت رہیے۔ مجلس قضا بسلسلہ شہادت امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام سلسلہ عصمت و طہارت کی 8ویں کڑی اور گلدستہ امامت میں کھلنے والا چھٹا پھول، گلدستہ امامت میں کھلنے والا چھٹا پھول، یہ شاخ طہارت پر کھلنے والا وہ چھٹا پھول ہے کہ جس کی خوشبو سے تاریخ کی 14 صدیاں مہک رہی ہیں، اس کی خوشبو سے تاریخ کی 14 صدیاں مہک رہی ہیں، اور آج ہم اپنی سماعتوں کو انہی کے ذکر سے منور اور معطر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک جملہ جو بہت کام کا جملہ ہے، میں اس محترم مجمع کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور اس جملے کی لطافت اس مجمع کی ذہانت پر منحصر ہے، جو مجھے یقین ہے کہ بہت زیادہ ہے، مجھے یقین ہے بہت زیادہ ہے۔ 17 ربیع الاول کہ جب مطلع انسانیت پر آفتاب صداقت طلوع ہوا، کہیں اور جا رہی ہے بات، 17 ربیع الاول جب مطلع انسانیت پر آفتاب صداقت طلوع ہوا، پہلا آفتاب صداقت وہ بھی 17 ربیع الاول، دوسرا آفتاب صداقت وہ بھی 17 ربیع الاول۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نگاہ قدرت کو صداقت کے اظہار کے لیے یہ تاریخ راس آ گئی ہے، اور کائنات نے ہر مجدہ صداقت اسی تاریخ کو سنایا ہے۔ جس کسی کا لقب صادق، وہ اس تاریخ کو ظہور پذیر ہوا، اس تاریخ کو ظہور پذیر ہوا۔ دنیا نے جن کو صادق مانا وہ اسی تاریخ کو دنیا میں آئے، دنیا نے جن کو صادق مانا وہ اسی تاریخ کو دنیا میں آئے۔ اب ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیجئے کہ اگر کونوا مع الصادقین کے صادقین کو ڈھونڈنا ہو تو 17 ربیع الاول کی سحر پر نظر کرو، 17 ربیع الاول کی سحر پر نظر کرو، تمہیں صادقین ملیں گے، اور پھر اسی معیار پر صادقین کو جانچو
وہ صادقین جو 17 ربیع الاول کی سحر کو دنیا میں آئے ہیں۔ یہ تاریخ صداقت ہے۔ مسلک آل محمد چونکہ کسی ذاتی افکار کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ چھٹے امام کا تذکرہ ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں کو کچھ تاریخ کے حوالے سے گزارشات پیش کر دوں، یہ اس منبر کا بھی تقاضا ہے۔ مسلک آل محمد ذاتی افکار کا نتیجہ نہیں ہے، خدائی اخبار کا مجموعہ ہے۔ دیکھیے ایک ایک لفظ میں بہت سنبھل کے، بہت تول کے بول رہا ہوں۔ ذاتی افکار کا نتیجہ نہیں ہے، خدائی اخبار کا مجموعہ ہے، اور اخبار کے معتبر ہونے کا دار و مدار مخبر کی صداقت پہ ہوتا ہے۔ اخبار کے معتبر ہونے کا دار و مدار مخبر کی صداقت پہ ہے۔ جو مخبر جتنا صادق ہے، جو مخبر جتنا صادق ہے، اس کی دی ہوئی خبر اتنی ہی معتبر ہوگی، اس کی دی ہوئی خبر اتنی ہی معتبر ہے، دار و مدار صداقت پر۔ اچھا ہمارے دین کا تو کل دار و مدار صداقت پر ہے۔ دیکھیے ہمارے دین کا کل دار و مدار صداقت پر ہے۔ کیوں؟ کہا ایک خدا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے مانا۔ کہا ایک خدا کو مانو، ہم نے مانا۔ کہا ملائکہ کو مانو، ہم نے مانا۔ کہا جنت کو مانو، ہم نے مانا۔ کہا دوزخ کو مانو، ہم نے مانا۔ کہا حشر کو مانو، ہم نے مانا۔ دیکھا کچھ نہیں ہے، صرف صداقت پر یقین ہے۔ اب اگر کوئی صداقت میں شک کرنے لگے تو اس کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ صداقت میں رتی برابر بھی شک نہیں چلے گا، اتنا یا اتنے کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ کہا جو خبر دی ہم نے مانی، دیکھا کچھ نہیں، کہا خدا ایک ہے۔ اور جملہ بہت کام کا کہنے جا رہا ہوں کہ خدا کی وحدانیت پر واحد دلیل رسول کی صداقت۔ جا کے پوچھئے قرآن سے، کہا ان لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا، ان لوگوں نے خدا کی وجودیت کا انکار نہیں کیا ہے، اس کی وحدانیت کا انکار کیا ہے۔ اس کے وجود سے انکار نہیں کرتے، اس کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں۔ کہا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ تمام تر دین کا دار و مدار مخبر کی صداقت پر ہے، اور اگر کوئی اس میں شک کر رہا ہے تو اس کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ میرے والد محترم پروفیسر سردار نقوی صاحب کے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ بابا کہتے ہیں کہ قل ہو اللہ کے حوالے سے جس نے سمجھایا کبریا کیا ہے، بہت توجہ، قل ہو اللہ کے حوالے سے جس نے سمجھایا کبریا کیا ہے، ارے اس کا معبود ہے میرا معبود، میں نہیں جانتا خدا کیا ہے، میں نہیں جانتا خدا کیا ہے۔ یہ چھوٹی بہر کے مصرے ہیں، اور اس کی ابتدا یوں ہو رہی تھی کہ ازل کی ابتدا کیا ہے، ابد کی انتہا کیا ہے۔ بھائی یہ مصرے مجھے خود بہت پسند ہیں، اور آج میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے مجلس پڑھوں گا۔ کہ ازل کی ابتدا کیا ہے، ابد کی انتہا کیا ہے، بتائے بزم کل تجھ میں محمد کے سوا کیا ہے، تجھ میں محمد کے سوا کیا ہے۔ پھر آگے بڑھی، قل ہو اللہ کے حوالے سے جس نے سمجھایا کبریا کیا ہے، اس کا معبود ہے میرا معبود، میں نہیں جانتا خدا کیا ہے۔ اب دین کی حقانیت کا دار و مدار مخبر کی صداقت پر ہے۔ مخبر جتنا صادق اتنا معتبر دین ہو گیا، تو سب سے اچھا مذہب تو وہی قرار پائے گا نا کہ جس کے اصول کا بیان نبی صادق کے ذریعے ہو اور تشریحات کا بیان امام صادق کے ذریعے ہو۔ اصول کا بیان نبی صادق کے ذریعے ہو، تشریحات کا بیان امام صادق کے ذریعے ہو۔ بھئی کیا عجیب بات ہے، اس کو آپ اتفاق کہیے یا قرارداد قدرت۔ کہا وہ بھی 17 ربیع الاول کو دنیا میں آئے، یہ بھی 17 ربیع الاول کو دنیا میں آئے، ان کا لقب بھی صادق قرار پایا، ان کا لقب بھی صادق قرار پایا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا صادق
دین کو لانے والا ہے اور دوسرا صادق دین کو بچانے والا ہے. پہلا صادق دین کو لانے والا ہے اور دوسرا صادق دین کو بچانے والا ہے. آج کی تقریر میں اس جملے کی تشریح ہو جائے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. کہا کہ جناب لقب صادق ہے، اس میں گرامی جعفر ہے، 83 ہجری ولادت، اس میں گرامی جعفر کے معنی ہے نہر. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جعفر جنت کی ایک وسیع نہر کا نام ہے. سرکار بہت توجہ. کہا جعفر جنت کی ایک وسیع نہر کا نام ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نگاہ قدرت میں حضرت کی شخصیت اس دریائے علم کی مانند ہے. بہت توجہ. دیکھیے یہ جملے بہت کام کے، بڑے شاعرانہ جملے. میرے سامنے شعراء کا مجمع تشریف فرمائے. کہا کہ جعفر جنت کی ایک وسیع نہر کا نام ہے. گویا نگاہ قدرت میں حضرت کی شخصیت ایک ایسے دریائے علم کی مانند ہے کہ جس سے ملت